بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں 13 سال کی زندگی، اس 13 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اس کو کہتے ہیں دعوت اسلام۔ اور یہ 13 سال کی زندگی 3 حصوں میں تقسیم۔ پہلے 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت کا کام کیا، اس کے بعد 7 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ دعوت، کھل کر دعوت کا کام کیا ہے مکہ مکرمہ کے اندر۔ اور اس کے بعد 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا ہے مکہ مکرمہ سے بعد۔ تو کتنے مرحلے ہو گئے حضرات؟ 3۔ اور ہم دوسرے مرحلے میں چل رہے ہیں۔ دوسرا مرحلہ ہے علانیہ دعوت، اور اس کے 2 حصے ہیں، ایک مکہ مکرمہ کے اندر اور ایک مکہ مکرمہ سے بعد۔ مکہ مکرمہ کے اندر اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر دعوت کا کام شروع کیا ہے تو اس کے مقابلے میں کافر لوگوں نے 6 طریقے اس دعوت کو روکنے کے لیے استعمال کیے۔ نمبر 1 مصالحت کا راستہ، نمبر 2 دھمکی کا راستہ، نمبر 3 ذلیل حرکات پر آئے، نمبر 4 ثقافتی پروگرام شروع کیے، اور نمبر 5 جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا، اور نمبر 6 ظلم و ستم کا راستہ اختیار۔ یہ 6 طریقوں سے اسلامی دعوت کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اسلامی دعوت پھیلتی چلی گئی اور نئے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ اب ہم بات شروع کرتے ہیں اسی مرحلے کے اندر۔ 5 سال پورے ہو چکے ہیں، 5واں سال جاری ہے، اور علانیہ دعوت کو تقریباً 1.5 سال ہو چکا۔ 3 سال خفیہ دعوت کا تھا، اور اس کے بعد 4 سال میں علانیہ دعوت شروع ہو گئی، اور 14 سال مکمل گزر گیا۔ 5واں سال شروع ہو چکا ہے اور رجب کا مہینہ آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اب کہا کہ ظلم بہت زیادہ ہو گیا ہے، برداشت سے باہر ہو گیا ہے، لہذا تم حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ تو آج ہجرت حبشہ پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہجرت حبشہ 5 رجب کا مہینہ تھا اور 5 نبوی، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے نبی بننے کے بعد یہ 5واں سال تھا، اور آپ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 43 سال۔ یہ 5واں سال تھا، رجب کا مہینہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حکم کیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ تو پہلی ہجرت ہوئی ہے جس میں 12 مرد اور 4 خواتین ہجرت میں گئی، یعنی ٹوٹل کتنے افراد؟ 16 افراد ہجرت کر کے چلے گئے حبشہ۔ اب یہاں تھوڑا سا مختصر ہجرت کو سمجھنا ہے۔ ہمارے دین کا یہ حکم ہے کہ جب کسی بھی زمین کے حصے پر ہمارے لیے اللہ کے دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا اور ہم اللہ کے دین پر نہیں چل سکیں گے، ہمارے اللہ کا ہم کو حکم ہے اور ہمارے دین کا ہم کو حکم ہے کہ ہم اس علاقے کو چھوڑ کر کے ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں چلے جائیں گے۔ جس علاقے میں اللہ کے دین پر مشکل ہو جائے عمل کرنا، تو اس علاقے سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا۔ صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے، 16 افراد مدینہ منور مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف،
اور اس جماعت کا امیر بنایا گیا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ. ہجرت کر کے گئے. اب جب ہجرت کر کے وہاں پہنچے، رجب کا مہینہ گزرا، شعبان کا مہینہ گزرا، رمضان کا مہینہ گزرا، اور رمضان گزر کر شوال آیا. یعنی 3 مہینے گزر چکے ہیں اور مسلمان حبشہ کے اندر ہیں. ان کو ایک اطلاع پہنچی، ان کو ایک غلط اطلاع پہنچی. کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر آئے اور سرداروں کا گروپ بیٹھا ہوا، اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک جذبات کے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کی. سورہ نجم آپ نے پڑھنی شروع کی. پڑھتے 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 لوگ حیران پریشان، اور آپ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں حتیٰ کہ سورہ نجم ختم کی، اور سورہ نجم کی آخری آیت سجدے کی آیت ہے. آپ علیہ السلام سجدے میں گئے، اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، وہ بھی سجدے میں گئے. بعد میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا تھا، تم نے کیوں سجدہ کیا؟ لیکن وہ سجدہ کر دیا انہوں نے، سمجھ میں کچھ نہیں آیا. یہ اطلاع حبشہ کے مسلمانوں کو اس انداز میں پہنچی کہ مکہ مسلمان ہو گیا. وہ خوشی خوشی پھر واپس آئے اور مکہ مکرمہ پہنچے. بعد سب نہیں، بعد آئے، لیکن یہاں جو پہنچے تو اطلاع غلط ثابت ہو گئی، اس لیے بعد واپس ہو گئے، اور بعد کسی کی پناہ میں آئے، اور بعد جو ایسے آئے تو ان پر پھر اور زیادہ ظلم شروع ہو. بہرحال اب مسلمان پھر واپس ہجرت کر گئے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اب عمومی حکم کیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ. اب دوسری مرتبہ جو ہجرت ہوئی ہے تو اس میں 83 مرد ہے اور 19 خواتین. یہ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی. 83 اور 19 کتنے؟ 102 کی تعداد میں مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے چلے گئے حبشہ. یعنی اس وقت زیادہ اکثریت ہجرت کر گئی، اور مکہ مکرمہ کے اندر تھوڑے سے افراد رہ گئے، نبی کریم علیہ السلام اور کچھ مظلوم مسلمان اور کچھ دوسرے، ورنہ اکثریت مکہ مکرمہ سے نکل گئی. اور مکہ مکرمہ میں عجیب صورتحال، کیونکہ ہر خاندان کے افراد گئے. کسی کا بھائی گیا، کسی کی بہن گئی، کسی کا چچا گیا، کسی کا چچازاد گیا. عجیب صورتحال ہو گئی. مکہ مکرمہ چھوڑ کر یہاں کے باسی لوگ، یہاں کے باشندہ لوگ، زمانے سے رہنے والے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر حبشہ چلے گئے. جب ہمارے لیے اللہ کے دین اور وطن کا معاملہ آئے گا، ہم اللہ کا دین نہیں چھوڑیں گے، اپنا وطن چھوڑ دیں گے. مسلمان لوگ چلے گئے، کافر حیران پریشان کہ یہ کیا ہو. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو یہ بات کی تھی، لو خرجتم الی ارض الحبشہ، اگر تم حبشہ کی زمین کی طرف نکل جاؤ، فإن بها ملکا، وہاں ایسا بادشاہ ہے، لا یظلم عنده احد، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اور یہ ارض صدق، وہ سچائی کی زمین ہے، حتی یجعل لکم فرجا مما انتم فیہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس مشکل سے نکلنے کا کوئی آسان راستہ بنائے. تم لوگ چلے جاؤ حبشہ. عجیب، سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام مشکلات میں بیٹھے ہوئے اور اپنے صحابہ کو بھیج صحابہ کرام کو بھیج دیا، اور تقریباً 102 کی تعداد میں مسلمان چلے گئے، تھوڑے سے رہ گئے، اور نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ کے اندر. اس کے بعد حضرات کیا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نقشہ ہے مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ کے پاس یہ جدہ، یہ ہے شعیبہ، یہ ایک بندرگاہ پورٹ ہے. اس پر مسلمان آئے اور یہاں سے ہو کر کے مسوع کا علاقہ، یہ حبشہ کے علاقے میں آتا ہے، یہاں اترے، اور یہاں سے ہو کر کے اکسوم کے علاقے میں، یہ حبشہ کا دارالحکومت تھا. مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے ادھر اکسوم کے علاقے میں آ گئے. جب مسلمان لوگ نکلے اور کنارے پر پہنچے یہاں، تو وہاں سے تاجروں کی 2 کشتیاں آئی، اور
رات کے وقت اس میں بیٹھ کر کے نکل گئے، کافر لوگ پیچھے یہاں کنارے پر پکڑنے کے لیے آئے مگر مسلمان جا چکے۔ اور دوسری مرتبہ یہ اکسوم کا علاقہ ان کا دارالحکومت تھا، اور اب 102 کی تعداد میں یہاں مسلمان آ کر ہجرت کر کے آ گئے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے آ گئے، پیچھے کافر حیران پریشان کہ کیا معاملہ ہو گیا، ہمارے خاندانوں کے لوگ چلے گئے، تو انہوں نے اس کے بعد کچھ لوگ بھیجے، حضرات اب آپ اس کو لے گئے۔ یہ قریش کے قبائل تھے جو مکہ مکرمہ کے اندر آباد تھے۔ حارث کا قبیلہ ہے اور اس میں ابو عبیدہ بن الجراح اور 8 افراد اس قبیلے کے چلے گئے، کہاں؟ حبشہ، ہجرت کر کے چلے گئے۔ عبداللہ ابن مخرمہ بنو عامر قبیلے کے اور 8 افراد اس قبیلے کے بھی ہجرت کر کے گئے، کہاں؟ حبشہ۔ معمر ابن عبداللہ حاجی قبیلہ ہے، حضرت عمر کا قبیلہ، اس قبیلے کے 5 افراد ہجرت کر کے چلے گئے حبشہ۔ بنو مخزوم کا قبیلہ ہے یا ابو جہل کا قبیلہ ہے، اس میں چلا گیا ابو سلمہ اور ان کی بیوی ام سلمہ جو بعد میں نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ بنی ہے، اور یہ رشتے میں ابو جہل کی جزات بہن ہے۔ یہ 2 بھی ہجرت کر کے چلے گئے حبشہ۔ یہ حضرت ابوبکر کا قبیلہ ہے، اس قبیلے کے حارث ابن خالد 6 افراد کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے حبشہ۔ سام کا قبیلہ ہے، اس کے عثمان بن رضیہ 11 افراد کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے حبشہ۔ یہ دیکھیں بنو جمع، اس قبیلے کے عثمان بن مظہور 13 افراد کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے حبشہ۔ عبد العزہ بنو اسد زبیر ابن عوام 11 افراد کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے حبشہ۔ عبدالدار مصعب بن عمیر 5 افراد کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے حبشہ۔ بنو زہرہ عبد الرحمن بن عوف 4 افراد کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے حبشہ۔ بنو ہاشم جعفر بن ابی طالب اپنی بیوی اسماء بنت عمیس کے ساتھ ہجرت کر کے چلی گئی حبشہ۔ بنو نوفل عتبہ بن غزوان اکیلا اس قبیلے کا گیا ہے، اور بنو امیہ کا عثمان بن عفان 8 افراد کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے، کہاں؟ حبشہ۔ یہ مکہ مکرمہ کی آبادی ہے، اور مکہ مکرمہ کے اندر یہ قبائل آباد ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر قبیلے کے لوگ چلے گئے۔ مکہ مکرمہ کے اندر عجیب صورتحال یہ کیا ہو گیا، ہر قبیلہ، کسی کو عورت گئی، مرد گئے، سب چلے گئے مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے، اور حبشہ چلے گئے پردیس کے اندر۔ اللہ کے دین کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے دین کے مقابلے میں رشتہ داریاں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے دین کے مقابلے میں دوستیاں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ زمین اللہ کی، یہ آسمان اللہ کا، یہ سب کچھ اللہ کا، اللہ کی کھاتے ہیں، اللہ کی پیتے ہیں۔ جو طاقت ہم کو اس اللہ سے باغی بنائے گی، ہم اس طاقت کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے، ہم سب کو چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ کی بغاوت ہم نہیں کر سکتے۔ دیکھ رہے ہیں حضرات، یہ قبائل کے لوگ ہجرت کر کے 102 کی تعداد تقریباً ہجرت کر کے چلی گئی حبشہ۔ جب یہ ہجرت کر کے پہنچے ہیں ادھر کافروں نے کیا کیا دیکھیں، قریش کی تدبیر، عمرو بن العاص، عبداللہ بن ابی ربیعہ، ان 2 آدمیوں کو سفیر بنا کر حبشہ بھیجا اور تحفے تحائف دیے، اور یہ دونوں افراد، یہ عمرو بن العاص کو پیچھا، یہ بعد میں مسلمان ہوا، اور یہ مصر کا فاتح ہے، یہ بعد میں مسلمان، یہ تحفے لے کر، یہ بہت ہوشیار آدمی، یہ تحفے تحائف لے کر حبشہ کے حکومت میں گئے، اور حبشہ کے وزیروں سے ملے، اور ان کو کہا ہمارے خاندان کے کچھ افراد باپ کر آئے ہیں، ہم ان کو لینے کے لیے آئے ہیں، کل کو ہم بادشاہ کے دربار میں بات پیش کریں گے تو آپ ہماری حمایت کریں۔ وہاں تحفے تحائف لیے اور کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم آپ کی حمایت کریں گے۔ کل کو بادشاہ کا دربار لگا، نجاشی حبشے کے بادشاہ کا لقب ہے، نجاشی نام نہیں ہے،
نام اس کا ابسامتا، حبشے کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں، جس طرح مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، فرعون نام نہیں ہے، روم کے ہر بادشاہ کو ہرقل کہتے تھے، ایران کے ہر بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، تو یہ نام نہیں ہے۔ تو یہ جو بادشاہ کا نجاشی عیسائی آدمی، بڑا انصاف پسند آدمی، یہ لوگ اس سے ملے اور کہا ہمارے علاقے کے کچھ لوگ بات کر کے آئے ہیں، ہم آئے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ان سے پوچھ لوں گا پھر آپ کے حوالے کر دوں گا۔ وزیروں نے کہا ہاں حوالہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے بولا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کی ہے، اب وہ آپ کے سامنے آتی ہے۔ حضرت جعفر کی تقریر دیکھیں، تقریر کی ہے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں ایھا الملک، اے بادشاہ، کنا قوما اہل جاہلیہ، ہم ایک جاہلیت والی قوم تھے، نعبد الاصنام، بتوں کی عبادت کرتے تھے، ونأکل المیتہ، اور مردار کھاتے تھے، ونأتی الفواحش، اور غلط کام کرتے تھے، ونقطع الارحام، اور رشتوں کو کاٹتے تھے، ونطیع الجوار، اور ہم پڑوسیوں کے ساتھ غلط سلوک کرتے تھے، ویأکل منا القوی الضعیف، اور ہمارا طاقتور ہمارے غریب اور ہمارے کمزور کو کھا رہا تھا۔ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ، ہم اس غلط صورتحال کے اندر تھے، حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اپنا پیغمبر بھیجا، منا جو ہم ہی نے کہا، نعرف نسبہ، ہم اس کے خاندان کو جانتے ہیں، وصدقہ، اس کی سچائی کو جانتے ہیں، وامانت، اس کی امانت کو جانتے ہیں، وعفاف، اور اس کی پاک دامنی کو جانتے ہیں۔ فدعانا، اس نے ہم کو دعوت کی، الی اللہ، اللہ کی طرف، لنوحدہ، کہ ہم اس اللہ کو ایک مانیں، ونعبد، اس کی عبادت کریں، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجار والاوثان، اور ہم ان تمام باطل خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی ہم عبادت کرتے تھے۔ پتھر وامرنا، اور اس پیغمبر نے ہم کو حکم دیا، بصدق الحدیث، سچی بات کا، واداء الامانہ، امانت کی ادائیگی کا، وصلۃ الرحم، رشتوں کو جوڑنے کا، وحسن الجوار، اچھے پڑوس کا، والکف عن المحارم، اور محارم سے رکنے کا، غلط کاموں سے رکنے کا، والدماء، خون بہانے سے روکا، ونہانا عن الفواحش، اور ہم کو غلط بے حیائی کے کاموں سے روکا، وقول الزور، اور جھوٹ سے ہم کو روکا، وأكل مال اليتیم، یتیم کے مال کھانے سے روکا، وقتل المحصنات، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے روکا، وأمرنا، اور اس نے ہم کو حکم کیا، ان نعبد اللہ وحدہ، کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک به شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، وأمرنا بالصلاة والزکاة والصیام، اس نے ہم کو نماز، زکات، روزہ کا حکم کیا، فعدد علیہ امور الاسلام، اور اسلام کی پوری فہرست حضرت جعفر نے اس کے سامنے بیان کی۔ فصدقناہ، حضرت جعفر کہتے ہم نے اس پیغمبر کی تصدیق کی، وآمنا بہ، اور اس پر ایمان لائے، واتبعناہ، اور ہم نے اس کی پیروی کی، علی ما جاءنا من دین اللہ، جو ہمارے پاس وہ اللہ کا دین لایا تھا، فعبدنا اللہ وحدہ، ہم نے ایک اللہ کی عبادت شروع کی، فلم نشرک به شیئا، ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، وحرمنا ما حرم علینا، اور جس نے جو چیزیں اس نے ہم کو حرام بتائی ہم نے ان کو حرام سمجھا، وأحللنا ما حل لنا، اور جو اس نے ہمارے لیے حلال کی ان کو ہم نے حلال سمجھا، فعدا علینا خوفنا، ہماری قوم نے ہم پر زیادتی شروع کی، فعذبونا، ہم کو ستایا، وفتنونا عن دیننا، ہم کو ہمارے دین سے فتنے میں ڈالا، اور یردونا الی عبادت الاوثان، تاکہ وہ ہم کو دوبارہ خود پرستی کے اندر ڈال دے، اللہ کی بندگی سے ہٹا کر، وأن نستحل ما كنا نستحل من القبائل، اور تاکہ ہم ان غلط باتوں کو دوبارہ شروع کر دیں جو ہم کرتے تھے، فلما قہرونا، جب انہوں نے ہم پر بہت زور زبردستی کی، وظلمونا، ہم پر ظلم کیا، وضیقوا علینا، ہم پر زندگی تنگ کر دی، وحاولوا بیننا وبین دیننا، اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن گئے، خرجنا الی بلادک، ہم آپ کے علاقے کی طرف نکلے، واخترناک علی من سواک، اور ہم نے باقی دنیا کے مقابلے میں آپ کو پسند کیا، ورغبنا فی جوارک، اور آپ کے پڑوس میں ہم آ گئے، ورجونا، اور ہم اس امید کے ساتھ آپ کے پاس آئے، اللہ نظلم عندک، کہ ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا اے بادشاہ،
عجیب انداز میں جب جعفر ابن ابی طالب نے بات کی کہ ہم پر ہماری قوم نے ظلم کیا، ہم نے حق دین کو قبول کیا، ہماری قوم ہمارے خلاف ہو گئی، ہماری زندگی ہم پر کم کر دی، ہمارا رہنا مشکل ہو گیا، ہم مجبور ہو کر آپ کے پاس آئے تاکہ ہم ظلم سے چھٹکارا حاصل کریں۔ جب اس نے یہ بات کی خاموش، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، عمرو بن العاص نے ایک اور تیر چلایا، کہا دوسرے دن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ نجاشی بادشاہ کو کہا، نجاشی نے پھر بلایا، اب مسلمان پریشان کہ ہم کیا کریں؟ اگر ہم سچ بولتے ہیں تو شاید بادشاہ ہمارے خلاف ہو جائے، اور اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ ہو جائے گا۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب پھر کھڑے ہوئے، کہا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے پیغمبر نے ہم کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم پاک دامن کے رحم میں ڈالا۔ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں جب حضرت جعفر نے یہ بات کی تو اس نے تنکا اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کے مقام میں انہوں نے تنکے کے برابر فرق نہیں کیا، اور ان لوگوں کو کہا کہ نہیں حوالہ کروں گا۔ پھر حضرت جعفر نے ان لوگوں سے سوالات کیے، قریش کے وقت سے جعفر کے 3 سوال، کیا ہم کسی کے غلام ہیں جو بھاگ کر آئے ہیں؟ آپ ہماری تلاش میں ہیں، ہم میں سے کون کس کا غلام ہے؟ بادشاہ کا آپ ان سے پوچھیں۔ بادشاہ نے پوچھا کیا یہ کسی کے بھاگے ہوئے غلام ہے؟ کہا نہیں، یہ تو ہمارے معزز گھرانوں کے افراد ہیں۔ کہا اچھا، کیا ہم کسی کا خون کر آئے ہیں، کسی کو قتل کر کے یہاں بھاگ کر آئے ہیں؟ کہا نے قتل بھی نہیں کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر کیا ہم کسی کا مال لے کر کے بھاگ کر یہاں پر آئے ہیں؟ کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر تم کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم کو لینے آئے؟ وہاں پر ہم کو رہنے نہیں دیتے ہو، ہم حق دین پر چلنا چاہتے ہیں، ہم کو چلنے نہیں دیتے ہو، اور یہاں ابھی ہماری تلاش کے اندر آئے ہو۔ جب ایسی بات کی، بادشاہ نے ان کو کہا تم لوگ واپس ہو جاؤ، میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں۔ اور بعد میں یہ مسلمان ہو گیا، یہ حبشے کا بادشاہ نجاشی مسلمان ہو گیا۔ حضرات ظلم و ستم کا دور چل رہا ہے، مسلمان ظلم سے تنگ آ کر چلے گئے ہیں کہاں؟ حبشے کے علاقے میں، اور یہاں ساری رات ظلم کی، اور اس میں ستارے طلوع ہوتے ہیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہاں مشکل کے بعد آسانی ہو رہی ہے۔ حضرت حمزہ مسلمان ہو، حضرت حمزہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا اور عرب کے مشہور بہادر آدمی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، نبی کریم علیہ السلام صفا کے علاقے سے گزر رہے تھے، وہاں پر ابو جہل کھڑا تھا، اس نے نبی کریم علیہ السلام کو بہت برا بنا کہا، بہت سخت الفاظ کہے، اور پھر پتھر مار کر نبی کریم علیہ السلام کے سر کو زخمی کیا، اور آپ علیہ السلام کے سر سے خون بہنے لگا، اور آپ علیہ السلام چپ خاموش چلے گئے۔ وہاں عبداللہ ابن جدعان کی ایک لونگی کھڑی تھی، وہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے جب یہ تماشا دیکھا، حضرت حمزہ کچھ دیر کے بعد شکار سے واپس آ رہے تھے، تیر اور کمان لٹکائے ہوئے آ رہے تھے۔ کہا حمزہ تم کو پتا ہے، حمزہ تم کو پتا ہے آج کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ آج کیا واقعہ پیش آیا ہے تم کو پتا ہے؟ واقعہ کیا پیش آیا؟ کہا تمہارے بھتیجے کے ساتھ آج ابو جہل نے بڑا ظلم کیا، پہلے سخت الفاظ کہے، پھر پتھر مار کر ان کے سر کو مارا، ان کا خون بہایا۔ حمزہ جوش کے اندر آیا، کہا اچھا ابھی میں اس ابو جہل کی خبر لیتا ہوں۔ آئے مطاف کے علاقے میں، خانہ کعبہ کے ارد گرد مطاف کا علاقہ ہے جہاں لوگ طواف کرتے ہیں، وہاں دیکھا ابو جہل اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھا ہوا، حضرت حمزہ کے ہاتھ میں تیر تھا، اس کے سر پر ادھر مارا اور کہا تو نے میرے بھتیجے کو کیا کہا؟ تجھے پتہ نہیں کہ میں بھی اس کے دین پر ہوں؟ جوش میں غیرت نے کہہ دیا، ورنہ دل سے مسلمان نہیں تھے۔ اپنے گھر کے اندر گئے، اب شش و پن ہے کہ میں تو اس کے دین پر ہوں نہیں، یہ میں نے ویسے جذبات میں کیا کہہ دیا ہے۔ شش و پن میں ایک دن گزر گیا، رات گزر گئی، دوسرے دن مطمئن ہو کر کامل مسلمان بن گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 3 دن گزرے کہ حضرت عمر اپنے گھر سے نکلے۔
حضرت عمر ایک دن مکہ طواف خانہ کعبہ میں آئے، مطاف کے علاقے میں نبی کریم علیہ السلام نماز کے اندر قرآن پڑھ رہے، عمر نے کان لگائے، چپ کر کے آئے، نبی کریم علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ حاقہ پڑھ رہے ہیں، پارہ نمبر 29 کے اندر نبی کریم علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں، الا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم۔ یہ ایک پیغمبر کی بات ہے۔ عمر کہتے ہیں یہ شاعر ہے، یہ شاعر ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام قرآن پڑھ، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، تو کاہن ہوگا آپ علیہ السلام قرآن، ولا بقول کاہن قليلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ عمر ایسا کچھ پریشان کا ہو گیا کہ جنابی بھی نہیں مانا۔ دوسرے دن اپنے گھر سے تلوار نکال کر نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، راستے میں ایک صحابی ملے، نعیم بن عبداللہ ان کا نام ہے۔ تو عمر کہتے کہاں جا رہا ہوں، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ختم کر دوں گا، فیصلہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد رہے گا ہی نہیں، یہ بات قتل کر دوں گا ان کو۔ کہاں تم کو معلوم ہے ان کا قبیلہ یہاں آباد ہے، وہ آپ سے پوچھ لے گا اس کا۔ عمر کہتے ہیں مجھے لگتا ہے تم بھی بے دین ہو گئے جو ان کی حمایت کر رہے ہو۔ اس نے کہا اپنے گھر کی خبر لے لو، تمہارے بہن اور تمہارے بہنوی بھی مسلمان ہو گئے۔ عمر نے نبی کریم علیہ السلام کا ارادہ چھوڑا اور اب اپنی بہن کی گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی بہن، ان کا نام فاطمہ ہے اور ان کے بہنوی کا نام زیب ہے، سعید بن زیب۔ گھر میں پہنچے، دونوں میاں بیوی، ایک صحابی حضرت خباب سے قرآن پڑھ رہے، دروازہ کٹکھٹایا، ایک عمر باہر کھڑا ہے، حضرت خباب جلدی سے چھپ گئے، قرآن کے نسخے کو جلدی سے چھپا لیا۔ عمر اندر داخل ہو گئے، اپنے بیوی کو مارنا شروع کیا، کہا تم بے دین ہو گئے ہو، مار رہے تھے۔ بہن چھڑانے کے لیے آئی، بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا، لہو لہان بہن کے چہرے پر خون بہ رہا ہے۔ عمر کے مارتے مارتے کچھ دیر کے لیے رکا اور اپنے بہن کے چہرے پر نظر ڈالی تو دل نے ملامت کیا، کہا اپنی بہن کو تم نے مارا؟ بہن یوں کھڑی ہے، کہا عمر تم کچھ بھی کر لو، ہم اس حق دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ عمر تھوڑا سا پہلے بھی ملا ہوا تھا، اب اور ہی گیا، کہا اچھا مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، پہلے غسل کرو۔ عمر غسل کر کے آیا، قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ قیامت کی آیتیں تھی، صاحا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ پڑھتے 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 اس آیت پر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ آیت پڑھی، عمر نے کہا مجھے لے چلو میں مسلمان ہوتا۔ حضرت خباب اندر سے جلدی سے نکلے اور کہا عمر خوشخبری سنو، کل نبی کریم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، لگتا ہے وہ تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ حضرت عمر کو لے کر دار ارقم کے اندر آئے، نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے، حضرت حمزہ بھی اندر موجود ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک دروازے سے نظر آیا عمر کھڑا ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ عمر پتہ نہیں کس ارادے سے آیا ہوگا۔ حضرت حمزہ نے کہا آنے روز کو اگر ٹھیک ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کی تلوار سے اس کا کام کر دیں گے۔ دروازہ کھلا، حضرت عمر اندر داخل ہوئے، نبی کریم علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس کو پکڑا اور جھٹکا دیا اور فرمایا عمر تیری سمجھ میں اب تک نہیں آتا ہے۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ مسلمان ہونے کے لیے آیا۔ اور جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا ہے اور ایک نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگا ہے، دار ارقم کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے جوش میں اللہ اکبر کا کیسے دور دور تک اس کی آواز سنائی۔ جب حضرت عمر مسلمان ہو گئے، کہا یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں تو چھپنے کی ضرورت کیا ہے، ہم خانہ کعبہ کے اندر جا کر کے کھل کر کے نماز پڑھیں گے۔ حضرت عمر پھر دو جماعتیں بنی ہے، دو صف بنے ہیں، ایک صف کے آگے آگے حضرت عمر جا رہے تھے اور دوسرے صف کے آگے آگے حضرت حمزہ جا رہے تھے، اور مسلمانوں کی دونوں صفیں خانہ کعبے کے اندر آئیں گے۔ اور حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تو اعلان کیا کہ سن لو میں مسلمان ہو گیا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو آگے آ جائے۔ پھر لوگ گئے اور اس کے بعد راستہ کھل گیا۔ بہرحال حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے اور حضرت عمر یہ چھٹا سال حضرت عمر مسلمان، حضرت حمزہ ادھر۔
نبی کریم علیہ السلام کے چچا ابو طالب نے اپنے خاندان ایک بنو ہاشم بنو مطلب یہ دو خاندانوں کو ابو طالب نے جمع کیا کہ کچھ سارا مکہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گیا، ہم کو مل کر اس کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو ان دونوں نے نبی کریم علیہ السلام کی حمایت کا اعلان کیا۔ حالات اتنے سخت ہو گئے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بن رہے تھے، اور ابو طالب آپ کو کبھی اپنے بستر پر لے جاتے، پھر رات کو اٹھ کر کے دوسرے بستر پر آپ کو لے جاتے تاکہ کوئی بستر معلوم کر کے رات کو شہید کر کے نہ چلا جائے۔ بستر تبدیل کرتے تھے۔ حالات ایک سے خراب ہو گئے۔ اس کے بعد کافروں نے ایک خطرناک معاہدہ کیا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں مکہ مکرمہ ہے، یہ مسجد حرام ہے حضرات، مسجد حرام کے اس طرف والی جو سائڈ ہے، اس طرف والی جہاں مکہ ٹاور ہے، یہ حضرت ابوبکر کا گھر اسی مکہ ٹاور کے پاس، اور اس کے پاس حضرت عمر کا گھر اور نیچے حضرت حمزہ کا گھر۔ یہ حضرات مسلمانوں کے بہرحال یہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں مکہ کا نقشہ۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے، کافر لوگ دیش کے اندر غصے کے اندر ہیں۔ اب ایک معاہدہ ہو رہا ہے، تمام قبائل نے مل کر ایک معاہدہ کیا ہے کہ آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے نہ کوئی رشتہ کرے گا، نہ ان کے ہاتھ پر کوئی چیز بیچے گا، نہ خریدے گا، نہ ان کا کوئی چیز پہنچنے دے گا۔ پورا مکہ خلاف اور ایک معاشرتی بائیکاٹ ہو گیا، اور نبی کریم علیہ السلام کی یہ قریبی خاندان بنو ہاشم بنو مطلب یہ دونوں ایک گھاٹی کے اندر چلے گئے اور محصور ہو گئے ہیں۔ اب ان پر تمام کھانے پینے کی چیزیں بند ہو گئی۔ یہ کب ہوا ہے، محرم سن 7 نبوی کے اندر یہ معاشرتی بائیکاٹ شروع ہو گیا اور سب چیزیں بند کر دی گئی، کھانے پینے کی چیزیں بند۔ اور اس دور کے اندر کتنا ظلم ہوا، بچے روتے تھے، خواتین اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اور یہ مکہ کے سردار لوگ ان مسلمانوں اور نبی کریم علیہ السلام کے خاندان تک کچھ پہنچنے نہیں دیتے، کوئی لے جاتے چھپ کر وہ لے لیتے تھے اسے۔ حتیٰ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک رات مجھے اندھیرے کے اندر ایک چمڑا ملا، اس کو میں نے ابالا اور اس کو کھایا۔ بچے روتے تھے، بلبلاتے تھے، بالوں کی آوازیں آتی۔ یہ ظالمانہ دور گزرا، 3 سال نبی کریم علیہ السلام کو اس طرح ایک معاشرتی بائیکاٹ ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ معاہدہ 3 سال چلا، حتیٰ کہ عرب کے 5 آدمی ہشام، زہیر، مطعم، ابو البختری، اسود، یہ 5 آدمی اس معاہدے کے خلاف کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا یہ کیا ظالمانہ طریقہ ہے، ہم آرام سے کھاتے پیتے ہیں اور بنو ہاشم اور بنو مطلب پر کھانے کا سامان بنے اور ان سے تعلق بنے، یہ معاہدہ ہوا ہے ہم سے، تو اس بارے میں نہیں پوچھا گیا، ہم اس معاہدے کے خلاف۔ خانہ کعبے کے اندر سب جمع ہے اور یہ 5 کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ معاہدے کے ساتھ ہم نہیں ہے۔ یہ بات ہو رہی تھی، ادھر سے وہ جوش میں آ گئے ابو جہل کی پارٹی، اور نے کہا تم اس معاہدے کو ہاتھ لگا، معاہدہ لکھ کر کے خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکایا۔ لیکن ایک عجیب بات، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب کو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ اس معاہدے کو کیڑے نے کھا لیا ہے، اس میں صرف اللہ کا نام رہ گیا۔ ابو طالب مطاف کے ایک کنارے میں ان لوگوں کا یہ جھگڑا دیکھ رہے تھے، آگے آئے اور کہا میں تم کو ایک انصاف کی بات بتاؤں، میرے بھتیجے نے آج مجھے صبح بتایا کہ وہ جو معاہدہ ہے اس کو کیڑے نے کھا لیا ہے اور اس میں صرف اللہ کا نام ہے، آپ لوگ دیکھیں اگر بات ویسے ہی ہوئی جیسے میرا بھتیجا کہتا ہے تو اس معاہدے کو ختم کر دو، اور اگر بات ایسی نہیں ہے تو اس معاہدے کو باقی رکھو۔ کہا کہ وہ انصاف کی بات ہے، جب وہاں کے پڑھ کر اس معاہدے کو دیکھا کیڑے نے اس کو کھا لیا تھا تو صرف اللہ کا نام اس کے اندر باقی، معاہدہ ختم ہو گیا اور مسلمان لوگ باہر آ گئے۔ یہ 3 سال جو بائیکاٹ ہوا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کا خاندان ایک علاقے کے اندر بند ہو کر رہ گیا، اس کو شاہ ابی طالب کہتے ہیں اور آج اس کو شاہ علی کہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرات قبائل ہیں قریش کے، یہ قبائل ہیں نوفل، عبد شمس، مطلب،
ہاشم، جمع، بنو سہم، زہرا، عدی، بنو مخزوم کے یہ مکہ مکرمہ کے بڑے قبائل، اس میں یہ سب ایک طرف ہو گئے۔ یہ ہاشم نبی کریم علیہ السلام کا خاندان اور یہ بنو مطلب نبی کریم علیہ السلام کے دوسرا قریبی خاندان، یہ سب ایک طرف اور یہ باقی سب قبیلے نو ایک طرف ہو گئے، اور ان دو قبیلوں کو بالکل تنہا کر دیا، ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا، ان کے ساتھ رشتہ منع، ان کے ہاتھ پر کوئی چیز بیچنا منع، ان کا کسی چیز کا پہنچنا منع۔ حضرات اب آپ دیکھیں یہ قبائل سب ایک طرف اور نبی کریم علیہ السلام کا خاندان ایک طرف ہے۔ یہ بنو سہم ایک، بنو جمع، بنو عبدشم، بنو عدی، بنو نوفل، بنو مخزوم، بنو تیم، یہ قبیلے ایک طرف ہو گئے۔ اور اب دیکھیں اس طرف نبی کریم علیہ السلام کا خاندان ہاشم اور دوسرے مطلب یہ اکیلے رہ گئے، پورا مکہ خلاف ہو گیا ہے، اور 3 سال تک بائیکاٹ کیا ہے نبی کریم علیہ السلام، اور 3 سال کے بعد یہ بائیکاٹ ختم ہو گیا ہے 5 آدمیوں کی تحریک پر، اور مسلمان لوگوں کو اب آزادی ہو گئی، اور آپ علیہ السلام کے خاندان کو اگرچہ مسلمانوں کی اکثریت میں حبشہ چلی گئی تھی، تھوڑے سے باقی رہ گئے۔ حضرات اب دیکھیں آپ یہ مسجد حرام، یہ مسجد حرام، یہ صفا مروہ کی پٹی، صفا مروہ کی پٹی سے جب ادھر نکل کر آ جاتے ہیں حضرات کی کٹا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں 3 سال تک نبی کریم علیہ السلام کا خاندان محفوظ ہو کر رہ گیا تھا، اور 3 سال تک بائیکاٹ ہوا ہے۔ یہ آج وہ نشانی شاہ علی اس کو کہتے ہیں، اس علاقے کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے خاندان کا بائیکاٹ ہوا ہے 3 سال تک۔ جب یہ بائیکاٹ ختم ہوا سن 10 نبوی کے اندر، یعنی نبوت آپ علیہ السلام کو ملی ہے اور اس کے 9 سال پورے ہو چکے ہیں، اور اب 10واں سال جاری ہے، اور حضرات نبی کریم علیہ السلام کی عمر کتنی ہو گئی ہے؟ 49 پورے، اور اب 50 انسان کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور اب آپ کا بائیکاٹ ختم، آپ باہر آ گئے۔ اب آپ باہر نکلے تھے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کے چچا اور آپ کی بہت زیادہ حمایت کرنے والے ابو طالب کا انتقال، نبی کریم علیہ السلام اس کے پاس گئے اور کہا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لینے، قیامت کے دن آپ کے لیے سفارش کروں گا۔ دوسرے سردار بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا آخر میں ڈر گیا، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ ابو طالب جب مر رہا تھا کہا نہیں میں اپنے باپ دادا کے دین پر مر رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا اور فرمایا کہ میں کوئی سفارش کروں گا، پھر فرمایا کہ میری اس حمایت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کو ہلکا کر دیا، باقی جہنمیوں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کو ہلکا کیا۔ اور اس کے کچھ عرصے بعد آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو، اور یہ سال نبی کریم علیہ السلام نے اس کو عام الحزن کا سیرت کی کتابوں میں وقت کرتا۔ آپ علیہ السلام کو بہت بڑے صدمے پہنچے، آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اور اب قریش کی مخالفت تو خوب زور پر ہو گئی، کیونکہ قریش کے سامنے ایک رکاوٹ ابو طالب تھے، وہ رکاوٹ اب نہیں رہی، اب وہ کھل کر نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کرا گئے۔ اور جب انتقال ہوا حضرت خدیجہ کا تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر حضرت سودا پہ نکالا۔ حضرات یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن آپ میں نہیں بیان کر سکتا ہوں کیونکہ تفصیل اس میں بہت زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے متعدد بیویوں سے نکاح کیا، اس پر یہود اور نصارہ نے بڑا شور مچایا کہ مسلمانوں کا پیغمبر اتنے نکاح کرتا ہے۔ حالانکہ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں حضرت خدیجہ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے کتنے سال گزارے؟ 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 50 سال کے انتقال ہو گئے، یعنی کتنا عرصہ؟ 25 سال۔ آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال صرف ایک بیوی کے ساتھ گزرے، اور 50ویں سال میں حضرت سودا کے ساتھ نکاح ہوا، اور اب آپ علیہ السلام نے اس کے بعد جو نکاح کیے ہیں وہ تو 50 سال کے بعد حضرات جوانی کا عمر تو گزر چکا ہے۔ آپ علیہ السلام کی کئی نکاح
یہ صرف اپنے شوق کے لیے نہیں، اصل میں آپ علیہ السلام امت کی عورتوں اور خواتین کے لیے استانیوں کی اور معلمات کی ایک ٹیم بنا رہے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے متعدد عورتوں سے نکاح کیا۔ اور حضرات آپ کو یہ بات معلوم ہے، ایک مسلمان کے لیے جائز ہے وہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ ہمارا مسلمان آدمی یہود اور نصارہ کی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، ان کا ہماری عورت سے نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارا مسلمان آدمی اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اہل کتاب کی عورتیں مسلمان خواتین کے لیے استانیہ نہیں بن سکتی ہیں، اس لیے نبی کریم علیہ السلام اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں۔ آپ علیہ السلام نے جو کئی نکاح یہ صرف معلمات کے صرف شوق پورا کرنے کے لیے نہیں، اگر شوق پورا کرنا ہوتا جوانی کے دن زمانے میں کرتے، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام تو 50 سال تک پہنچ گیا اور صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ زندگی گزاری، یہ بات انصاف کے خلاف۔ بہرحال نکاح ہو گیا۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں مکہ مکرمہ ہے، یہ مسجد حرام ہے، مسجد حرام سے اس طرف شمال کی جانب یا مشرق کی جانب تورین کے بیچ میں یہ معلّہ کا قبرستان ہے، جنت المعلّہ اس کو کہتے ہیں، یہ معلّہ ہے۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ دونوں کی قبریں اس معلّہ کے قبرستان ہیں۔ یہ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں پورا معلّہ کا قبرستان ہے، یہ ایک پہاڑ کے دامن ہے اور یہ اس کی یہ تصویر ہے، یہ دوسری تصویر ہے معلّہ کا قبرستان، اور یہ ابو طالب کی قبر، یہ حضرت خدیجہ کی قبر۔ یہاں تک بات ہو گئی، اور یہاں تک بات پہنچ کر کے کیا بات ہوئی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کا دوسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت مکہ مکرمہ کے اندر، یہ دوسرا مرحلہ ختم۔ اب نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ سے باہر جائیں گے، طائف کے علاقے کے اندر جائیں گے، وہ تیسرا مرحلہ اب شروع ہوتا۔ اللہ سبحانہ